دوستو میں ہوں سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریڈ آف ریئلٹی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں 19 اور 20 سینچری میں ایسے مسلم سائنٹسٹ گزرے جنہیں صرف مسلمان ہونے کی بنا پر پراسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا؟ میں ایک ایسے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے البرٹ آئنسٹائن تک کو حیران کر دیا، جن کا نام ہے ڈاکٹر علی مصطفیٰ مشرفہ، جنہیں ایجپٹ کا آئنسٹائن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی برتھ 11 جولائی 1898 میں ہوئی۔ ڈاکٹر علی مصطفیٰ تھیوریٹیکل فزکس تھے اور قاہرہ یونیورسٹی میں میتھ کے پروفیسر بھی تھے۔ ان کی کنٹریبیوشن کوانٹم فزکس اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن جس سے ہم سے اور آپ سے چھپایا گیا وہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اب آپ یہ سن کر حیران ہو گئے ہوگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، E=mc² تو آئنسٹائن کی تھیوری ہے، لیکن میں بتا دوں کہ ڈاکٹر مشرفہ اور البرٹ آئنسٹائن نے ساتھ میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پریزنٹ کیا۔ ڈاکٹر مشرفہ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور میتھمیٹکس پر 12 کتابیں اور 25 ریسرچ پیپر لکھے ہیں، جس کو فرینچ، جرمن، انگلش اور پولش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ علی مشرفہ نے سائنس پر 10 کتاب عام زبان میں عوام کے لیے لکھی۔ اگر آپ کو وہ پڑھنا ہو تو میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ ڈاکٹر مشرفہ ایٹمک انرجی یعنی نیوکلیر بام کے سخت خلاف تھے۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ جو اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دشمن بھی ہوں گے، لیکن آپ کو یہ پرانی کہاوت کا پتہ ہوگا، قاتل کا پتہ لگانا ہو تو دیکھو کہ مقتول کے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر علی مصطفیٰ کو اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی موساد نے 15 جنوری 1950 کو پوائزن دے کر سیکریٹلی قتل کر دیا۔ ڈاکٹر مشرفہ کی موت پر البرٹ آئنسٹائن کچھ یوں کہتے ہیں: مشرفہ بہت جینیس تھا، میں نے اس کی ایٹمک انرجی سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ فزکس کے سائنٹسٹ میں سے ایک تھا۔ اب میں جس شخص کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کا حال بھی ڈاکٹر مشرفہ سے الگ نہیں ہوا۔ لیبنان میں پیدا ہوئے انجینئر حسن کامل الصباح کی پیدائش 31 مارچ 1894 نباتے لیبنان میں ہوئی۔ انہوں نے امریکن یونیورسٹی بیروت سے تعلیم حاصل کی اور 1916 میں اوٹومن امپائر کے لیے ٹیلی گراف آپریٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ اس کے بعد امریکن یونیورسٹی بیروت میں میتھمیٹکس کے پروفیسر بھی رہے۔ حسن کامل الصباح نے ایلینوائس یونیورسٹی امریکہ میں انجینئرنگ مکمل کی۔ اب آتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کی طرف۔ یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے سولر پینل سے چلنے والی کار کو ڈیزائن کیا تھا، جو کہ آج ٹیسلا کی شکل میں ہے، اور الصباح کا بنایا گیا ویلڈنگ سسٹم جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں خوب کام آیا اور آج تک وہ کام آ رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو کمپیوٹر، موبائل یا ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کی ڈسپلے بنانے میں بھی الصباح کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ان کی موت کی وجہ جو چیز بنی وہ یہ ہے کہ وہ عرب کو سن لائٹ سے چلنے والے سولر پینل بنا کے دینے والے تھے، جس سے عرب کے ہر گھر میں لائٹ پہنچ سکے اور عربوں کا کام آسان ہو سکے۔ لیکن حسن الصباح نے جب اعلان کیا عرب جانے کا تو امریکیوں کو یہ ہضم نہیں ہوا اور ان کو امریکہ کے نیو یارک سٹی میں کار ایکسیڈنٹ کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ اگر آپ ان کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ڈالے لنک پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ شاید سن کر حیران ہوں گے کہ سائنسی کنٹریبیوشن میں مسلم خواتین بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر سامیہ میمنی جو کہ 11 مارچ 1955 میں سعودی عرب میں پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر سامیہ جو کہ نیورو سرجن تھیں اور کنگ فیصل یونیورسٹی کی پروفیسر بھی تھیں۔ ان کی سائنس ورلڈ کے اندر کنٹریبیوشن کم ہے پر اچیومنٹ بہت بڑی ہے۔ انہوں نے پیرالائزڈ برین کی سرجری کیمرے کے ذریعے سے آسان بنا دی، لیکن 20 اکتوبر 1997 میں کیلیفورنیا، امریکہ میں ڈاکٹر سامیہ میمنی کے اپارٹمنٹ کے سامنے روڈ پہ پڑے ہوئے فریج کے اندر ڈاکٹر سامیہ کی لاش ملی۔ جب اس کی چھان بین کی گئی تو اپارٹمنٹ گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا، پر گارڈ نے کبھی بھی اس کرائم کو تسلیم نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے روم سے میڈیکل سائنس کے ریسرچ پیپر غائب ہو چکے تھے۔ یہ سب کس نے کیا ہوگا آپ مجھے کمنٹ کر بتائیں۔ بہرحال ایسے ہی بہت سے نام ہیں جس میں سمیرہ موسیٰ، سمیر نجیب، حسن رمال، نبیل القلنی، یحییٰ مسعد جیسے اور بھی سائنٹسٹ ہیں جنہیں صرف مسلمان ہونے کی بنا پر قتل کر دیا گیا۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔